بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي. یا رب، آج ہم جو سیشن شروع کر رہے ہیں اور جس کا ہم نے حج کے درمیان میں ایک نیت کی تھی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہسٹوریکل اسپیکٹس میں یا تاریخی لحاظ سے اس کا ذکر کریں گے، اور یہ ایک کائنڈ آف ریممبرنس ہوگی، اس میں پڑھنے والا بھی محتاج ہے اور کہنے والا بھی محتاج ہے اور سننے والا بھی محتاج ہے، اور اس کے تاریخی طور پر ہم ایک اپنی ضرورت کو سمجھتے ہوئے اس کا آغاز کریں گے۔ تو الحمدللہ ہم نے آج اس کا پہلا سیشن اسٹارٹ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم اس چیز کی پناہ، شیطان کی سے اللہ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ عافیت طلب کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کو کہنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچ بات کو کہنے اور سننے کی اور دین کی صحیح منہج پر سمجھنے کی اور اہل علم کی صحبت کے ساتھ جو انہوں نے رائے دی ہیں ان کو منوعاً لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی اپنے حبیب سے ہمارا تعلق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی محشر کے میدان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دامن میں جگہ نصیب فرمائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نصیب فرمائے، اور محشر کے میدان میں ہماری اس کاوش کو جو ہم سننا اور بیٹھنا ہے اس کو قبول فرمائے۔ تو آج انشاءاللہ ہم اس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ میں آپ کو اس درمیان میں انشاءاللہ یہ ہر 2 ہفتے بعد یہ سیشن ہوگا، اور کوشش کریں گے کہ اس کی ریکارڈنگ ہم اپلوڈ کر دیا کریں گے، اور کوشش یہی ہوگی کہ ہم اس میں اختلافی امور کا ذکر نہ کریں، بلکہ تاریخی طور پر جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہے اس کا ایک بیانیہ ہو جائے، اور اس کی ڈسکرپشن جو کہ امت کے آگے رکھ دی جائے، ہم لوگ دیکھ لیں۔ اور کیونکہ تاریخ کے اوپر تو علماء نے بیش بہا کہا بھی ہے، لکھا بھی ہے، اور جو کچھ کہتا رہیں گے وہ سب کچھ کم ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہی ایسی ہے کہ جو کچھ لکھا گیا، جو کچھ پڑھا گیا، جو کچھ کہا گیا، وہ سب کچھ لکھتا ہوتا ختم ہو جائے گا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی خوبصورتی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی زندگی کو کور کرنا کسی کے الفاظ کے اندر وہ نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مدحت بیان کرتا ہے تو ہم اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو سیکھ کر اپنی آخرت جو ہے وہ بنائیں گے۔ تو انشاءاللہ ہم اس کے اندر جن چیپٹرز کو، اس سے پہلے ایک چھوٹا سا شعر، کیونکہ مجھے شعر و شاعری سے دلچسپی بھی ہے، کہ میں فقط خاک ہوں پر ان سے ہے نسبت میری، میں فقط خاک ہوں پر ان سے ہے نسبت میری، یہ ایک رشتہ میری اوقات بدل دیتا ہے۔ آج انسان کی، مومن کی وقت جو ہے وہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی وجہ سے ہے، ورنہ ہم کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیا اگر وہ نہیں ہوتی، یا ہمیں ان کا پتہ نہ ہوتا، یا ہم ایمان والے نہ ہوتے، تو اللہ کے نزدیک تو ایمان والا اگر نہیں ہے کوئی شخص تو اس کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایسے لوگ جو کہ ایمان سے واقف نہیں اور اسلام سے واقف نہیں، ان کو بڑے سخت الفاظ سے تشبیہ دی ہے، اور تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی دراصل اصل مومن کی حیثیت اور مومن کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ تو اس سے آغاز کر انشاءاللہ اسٹارٹ لیتے ہیں۔
ہم جس چیز کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ اس پورے اس میں وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ ہم ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے کہ انٹروڈکشن ٹو دا سبجیکٹ آف سیرہ، کہ سیرت کی ڈیفینیشن، سیرت کیا ہے، سیرت کا انٹروڈکشن. آج اس چیز کو انشاءاللہ ہم کور کریں گے. اس کے بعد ہمارا جو سیشن ہوگا وہ ہوگا ایرا بیفور دا برتھ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اس کے اندر ہم وہ تمام کے تمام اہم واقعات کو ڈسکس کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہوئے، یعنی کہ عرب کی تاریخ کو بھی دیکھیں گے، عرب کے حالات کو بھی دیکھیں گے، وہاں کی بڑی حکومتوں کے بارے میں، مذاہب کے بارے میں، اور آگے آنے والی جو حالات تھے جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آئے گا، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آئے گا. یہ تمام چیزیں، تمام دنیا کے بڑے ریلیجن اس وقت جو تھے، بڑی حکومتیں جو تھیں، ان کا ذکر آئے گا، اور اس کو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ تفصیل سے ذکر کریں. اس کے بعد ایک پورا سیشن، یہ سیشن ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کم از کم 2 سے 3 سیشنز میں ہوگا، جو پہلا ایرا بیفور دا برتھ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کے بعد جو ایرا جس کو ہم ڈسکس کریں گے وہ برتھ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ چائلڈہڈ ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور اس پیدائش میں کے وقت میں جو حالات واقع ہوئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل، بالکل کچھ ہی دنوں قبل، اور اس کے وقت میں جو دنیا کے اندر حالات آئے، اس کو ہم پوری طرح دیکھیں گے. اس کے علاوہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اس کا ڈیٹیل، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن، آپ علیہ کہاں گزارا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہاں ٹریول کر کے گئے، کس کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وابستگی رہی، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا شق صدر کیا ایک دفعہ، یہ پوری ڈیٹیل آئے گی. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی، پروفٹ ہوڈ سے پہلے جو آپ کی زندگی ہے، جہاں آپ کا سفر رہا، اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امانت داری، صداقت، قریش کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو قیمتی جاننا، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلان نبوت مکی زندگی کے اندر، اور مکی زندگی کے وہ سخت حالات جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے اصحاب رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اذیتیں کفار نے، قریش نے پہنچائیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طائف جانا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے صحابہ کا اسلام قبول کرنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بائیکاٹ کر دینا قریش کا، پھر یہ پوری چیزیں. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کا واقعہ پورا ڈسکس کریں گے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کو ڈسکس کریں گے، جس کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری مدنی زندگی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی غزوات، جو کہ بڑی غزوات ہوئیں یا واقعات ہوئے، ان غزوات کے اندر وہ پوری طرح ڈسکس کریں گے. خصوصاً غزوہ بدر ہو گئی، غزوہ احد ہو گئی، تبوک کا واقعہ ہو گیا، یا مکہ، فتح مکہ، ریٹرن ٹو مکہ، اس کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لاسٹ 10 ڈیز جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے تھے، یہ پورا سب کچھ مکمل کرنے کے بعد ہم اس چیز کو ختم کریں گے. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقصد میں کامیاب فرمائے، ہمیں شیطان کے شر سے بچائے، فتنوں سے بچائے، اور ہمیں حق بات کہنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان اہل علم سے سمجھ کے سیکھنے کی، آگے چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم بھی دیا تھا، بصیرت بھی دی تھی، تقوی دیا تھا، خوف، اللہ تعالیٰ کا خوف دیا تھا. ان سب کے سائے میں اس کو ہمیں سیکھنے کی توفیق، پڑھنے کی اور یاد دہانی کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ نہ ہم میں سے کوئی بہت بڑا اس میں کوئی عالم فاضل ہے، ہم سب ایک ساتھ ہی کے لوگ ہیں. ہم صرف اس کو ایک پریزنٹیشن کی صورت میں ایک دوسرے سے ایک میمورائزیشن ہے دوبارہ. ایک اور بات یہ تھی کہ ہم نے اس کو پریزنٹیشن کی صورت میں اسی وجہ سے کیا ہے کہ کل کو اگر ہم آگے جا کے اپنی یہ بات کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں تو ہم پریزنٹیشنز کے اندر وہ آپ کے مارکس رہتے ہیں دماغ میں پوائنٹس کی صورت میں، تو ہم دوبارہ اس کی طرف ریکیپ کر سکتے ہیں، ہمیں کہیں اس پہ دوبارہ واپس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس کے علاوہ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ سیرت کے اندر ہم پورا ڈسکس کریں گے. تو لیٹس موو فارورڈ انشاءاللہ آج کے سیشن کے اندر، کہ ہم آج اس سیشن کو پوری طرح
سب سے پہلے اسٹارٹ کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے، اور انٹروڈکشن ہے کہ کیا انٹروڈکشن کے اندر کہ امپورٹنس آف سیرہ، کہ سیرت کیا چیز ہے اور سیرت کی ضرورت کیوں ہے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے آج اس لیکچر کے اندر۔ اور انٹروڈکشن کے اندر کہ کیا why to learn about the life of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کیا ضرورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سیکھا جائے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھا جائے، سمجھا جائے، اور اس کی ضرورت کیا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ احزاب کے اندر ایک آیت ہے، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مومنین کے حق میں ان کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جاننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی تعلیم حاصل کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے حالات کو سمجھنا، اس قرآن کی آیت کے اندر کہ مومنین پیغمبر جو ہیں مومنین کو سے زیادہ ان کی جانوں پر حق رکھتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے اس کے بارے میں کہ انسان کو اپنی زندگی کے بارے میں جاننے سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جاننا زیادہ ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری زندگی کا تعلق ہم سے ہے، ہم اپنی زندگی کے بارے میں جو کچھ سمجھتے ہیں، معلوم رکھتے ہیں، جو کچھ ان کے بارے میں سوچتے ہیں، اس کا اچھا برا سمجھتے ہیں، اس کا تعلق ہم سے ہے یا ہمارے احوال سے ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سیکھنا، سمجھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا، اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہمارے ایمان پر ہے۔ اور ایمان اگر پیغمبر کی زندگی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انسان مومن اپنے ایمان سے اس زندگی کو نکال دے تو اس کا ایمان ہی باقی نہیں رہے۔ اور کیونکہ مومن کا ایمان دراصل اس کو نبی اور رسول کے ذریعے سے ملا ہے، یعنی نبی واسطہ ہے ایمان کو حاصل کرنے کا، تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ انسان کا ایمان جو ہے وہ پختہ ہو جائے بغیر نبی کی زندگی کو، یا بغیر نبی کی سنتوں کو، یا بغیر نبی کی محبت کے بغیر، تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک مسلمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جاننا اس کے ایمان کی حلاوت کا ذریعہ ہے۔ اور پھر آخری میں ہم اس آخری بالکل سلائیڈ کے اندر انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ کیا ضرورت کیا ہے، اس کو تھوڑا سا اور ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم نے سورہ ہود کے اندر اپنے نبی سے فرمایا کہ اور ہم آپ کے سامنے انبیاء کے واقعات بیان کرتے ہیں جس سے آپ کے قلب کو قوت اور سکون عطا کریں، اور ان واقعات کے ضمن میں اہل ایمان کے لیے حق اور حقیقت اور نصیحت اور تذکیر اور یاد دہانی سامنے آ جائے۔ یعنی کہ ان واقعات سے تمہارے قلوب کو سکون اور اطمینان کا درجہ حاصل ہو، اور تمہارے دل ایمان پر قائم اور ثابت قدم ہو جائے، اور حق تم پر واضح ہو جائے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایک طرف تو اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو واقعات سنا کے یہ بتا رہا ہے کہ آپ کے قلب کو سکون ملے گا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات سننے سے۔ دوسری بات یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی واقعات ہمارے ایمان کی کیفیت کو بڑھائیں گے۔ یعنی جب ہم سیرت کو پڑھیں گے، سیرت کو سمجھیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھیں گے، تو ہمیں یہ واقعات کا اندازہ ہوگا کہ واقعی یہ وقت یہ اصل کیسے یہ سب کچھ جو ہے وہ کس طرح سے ہو رہا ہے، یعنی ہم تک ایمان ایسے نہیں مل گیا، تو اس کی قیمت ہمیں پتہ چلے گی۔ حاصل کلام کا یہ ہے کہ سیرت کا درس جو ہے وہ انسان کے ایمان کو بڑھاتا ہے، اس کے قلوب کو سکون کا ذریعہ ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ حق بات ثابت کرنے کا، کہ حق کیا ہے وہ زندگی میں ثابت ہو جائے۔ یعنی قرآن کو سیکھا ہے، اب قرآن سیکھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر ہمیں نہیں سمجھ میں آئی تو قرآن کا سمجھنا ہمارے لیے مشوار ہوگا، اور یہ نہ ہو کہ ہم کوئی غلط بات سمجھ بیٹھیں کسی آیت سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، سیرت کو سمجھنے سے انسان کی ایمانی کیفیت اور اس کو حق کی وضاحت ہوتی ہے۔ اب آگے چلتے ہیں ڈیفینیشن آف سیرہ، کہ سیرت کی تعریف کیا ہے۔ اصل میں جب بیک ان دا ڈیز، جب بالکل ارلی ڈیز تھے، تو یہ سیرت کے بارے میں جو تھا وہ تھوڑا سا اختلاف، پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹلز کو، یعنی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگیں لڑیں یا سرایا ہوئے، اسی کو سیرت کہا جاتا تھا۔ یعنی پہلی ڈیفینیشن جو تھی وہ سیرت کی یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرایا اور جو جنگیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لڑی ہیں ان کے واقعات کو جمع کر لینے کا نام جو تھا وہ جو تھا سیرت تھا۔ لیکن بعد کے متاخرین علماء نے، بعد کے جو علماء تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کی پوری زندگی کو جس چیز میں مطلب پوری کی پوری زندگی کی حیات کو جب لکھا تو اس کو نام سیرت دیا۔ اور سیرت دراصل جو ہے وہ آپ کو حاصل جو ہے احادیث سے ہی ہوتی ہے، یعنی احادیث سے، اور احادیث اور تاریخی پہلوؤں کو جب آپ لے لیتے ہیں تو اس سے آپ ایک سیرت کے ڈاٹس کو مکمل کرتے ہیں، اور آپ سیرت کو وہ کرتے ہیں، سیرت کے بارے میں سمجھتے ہیں۔ تو پہلی ڈیفینیشنز ارلیئر بیک ان دا ڈیز جو سیرت کی ڈیفینیشن تھی، اور بعد کی جو لوگ تھے ان کے درمیان سیرت کی ڈیفینیشن کا فرق تھا۔ اب ایک بات اور بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زندگی کی حق اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری نبی ہونے کی نشانی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کے بڑوں سے یہ کام لیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک زندگی کے ایک ایک پہلو کو محفوظ کرنے کی کوشش کی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زندگی کے تمام جو پہلو تھے ان کو کوشش کی کہ وہ ان کو جمع کر سکیں۔ جبکہ پہلی امتوں میں یہ حال تھا کہ ان کے ہاں پہلی امتوں میں جو امتوں کے حالات تھے، جو ان کے صلحاء تھے، وہ انہوں نے ان کے پاس تو اپنے ان صلحاء کی کوئی اسٹرانگ ایویڈنسز جس پراپر نظام کے تھرو ہونے چاہیے وہ تھے ہی نہیں۔ یعنی پہلی امتوں کے لوگوں نے اپنے صلحاء اور انبیاء کے قصے سیرت کے طور پر لکھنے کی کوششیں تو کی، لیکن یا تو ان کو اپنی ذات یا اپنی خواہشوں کے بھیٹ چڑھا دیا، یعنی ان کو پلوٹ کر دیا اپنی خواہشات کے اوپر، اور حال یہ ہو گیا کہ وہ جو کچھ بھی انہوں نے لکھا وہ ایویڈنس وہ پروڈیوس نہیں کر سکے جو کہ واقعات کے تھے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات کو اس امت نے اس طرح محفوظ کیا ہے کہ اس کے ایک ایک پہلو کو صحابہ نے، تابعین نے اور ان کے بعد والے علماء نے باقاعدہ پرکھا ہے ایک پراپر میتھڈالوجی کے تھرو۔ اور پوری سیرت تو ایک طرف رکھ لیجئے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو ایک طرف رکھ لیجئے، یہ پرانی قومیں جو ہیں ایک صحیح سند کے ساتھ اپنے کسی پیشوا کا ایک صحیح واقعہ بھی پیش نہیں کر سکتی، یعنی ان کے پاس یہ یہ پوری میتھڈالوجی موجود نہیں جو اس امت کو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے علماء کو اللہ تعالیٰ نے دی، اور اس امت کے اندر یہ شوق پیدا ہوا کہ ایسی میتھڈالوجی اور ایسی چیز بنائی جائے یا ایسا کام کیا جائے جو ریگارڈلیس آف پرسنل بینیفٹس ہوں یا ریگارڈلیس آف کسی اسپیسیفک ٹو کسی حاکم کے ہوں یا کچھ ہو، صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور دین اور آخرت کی فکر اور اللہ کا خوف رکھتے ہوئے انہوں نے اس کو مرتب کیا۔ یعنی دوسرے قومیں جو ہیں وہ ایک چیز بھی نہیں پروڈیوس کر سکتی۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہسٹری تھی وہ 3 سال ان کے جو ہیں وہ تقریباً جو ہیں وہ معلوم ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ان کی توریت میں جب ان کا ذکر لکھنا شروع کیا گیا، ان کے بارے میں لکھنا گیا تو اس کے بارے میں تقریباً 300 سال بعد لکھا گیا۔ یہ صرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی
کی اس امت کا امتیاز ہے اور اعجاز ہے کہ اس نے پوری سند کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھا ہے، لکھا ہے اور اس کو محفوظ کیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی کے حالات کتابوں میں محفوظ ہیں. علماء نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، احادیثوں میں مینشن کیا ہے کہ یہ پوری دلائل کے ساتھ کہ یہ حدیث بہتر ہے، اس کے اندر یہ قول ہے، اس میں یہ مسئلہ ہے، اگر یہ بات ہے تو اس کا یہ وزن ہے. تو پورا ایک ایویلویشن پروسیس ہے اور اس کے تھرو ان کو کیٹیگرائز کیا ہے. اب ہم آتے ہیں ایویڈنس آف سیرہ، کہ سیرت کے ایویڈنسز کیا ہیں اس حوالے سے، کہ سیرت کے جو ایویڈنسز ہیں اصل میں ہم جب دیکھیں گے تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ سیرت تاریخ کے حوالے سے خود قرآن کریم کے اندر ہمیں ایویڈنس ملتا ہے کہ قرآن نے خود جو ہے وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے بتائے ہیں. سورہ یونس کے اندر، سورہ ہود کے اندر، سورہ یوسف کے اندر، اور سورہ ابراہیم میں، اور سورہ لقمان میں، اور سورہ کہف کے اندر باقاعدہ قصے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے. تو سیرت کو جمع کرنا اور سیرت کو ایک جگہ محفوظ کر لینا اور واقعات کو ایک جگہ محفوظ کر لینا، اس کا ایویڈنس ہمیں قرآن کریم سے ملتا ہے. اور اس کا ایویڈنس ہمیں قرآن کریم سے اس کا بالکل ملتا ہے. لیکن اس کے اور اگر ہم اس کے آگے جا کے احادیث میں اس کا ریفرنس تلاش کریں تو احادیث کے اندر ریفرنس کے اندر ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ احادیث کے اندر ہمیں ریفرنس کے اندر پتہ یہ چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر علامہ بزازی نے تصریح کی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جب بعثت ہوئی تو قریش میں کل 17 افراد تھے جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت عبیدہ، حضرت طلحہ، حضرت حذیفہ، ابو سفیان، یہ تمام حضرات وہ تھے جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا. بدر کی لڑائی میں جب مسلمانوں کو فتح ہوئی اور قریش کے لوگ گرفتار ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا فدیے کے طور پر کہ ہر شخص جو قریش میں لکھنا پڑھنا جانتا ہے وہ ذمہ لے 10 بچوں کو پڑھانے کا اور لکھانے کا. یعنی کہ ذمہ قریش والوں کو ذمہ دیا گیا کہ اگر تم فدیہ چاہتے ہو، تمہیں جانا ہے تو تم 10 بچوں کو تعلیم دو. چنانچہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جو کاتب وحی تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی لکھتے تھے، انہوں نے بھی اسی طرح لکھنا سیکھا. یہاں پر اور تاریخ ابن سعد میں یہ واقعہ آتا بھی ہے. ان واقعات کے علاوہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ہم دیکھیں گے کہ ایک جگہ اس کے مخالف بات آتی ہے کہ صحیح مسلم میں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھ سے جو سنو اس کو قلم بند نہ کرو، بجز اس کی تفسیر میں قرآن کے اور کسی اور چیز کو قلم بند نہ کیا کرو، یہ اور اس کو مٹا ڈالنا. لیکن اگر ہم اس کو علماء سے سیکھیں اس بات کو تو ہمیں پتہ چلتا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو تھی وہ پہلے کے بارے میں تھی. ایک اور روایت میں اس کے خلاف ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی عادت تھی، وہ جو کچھ کہتے سنتے تھے وہ لکھ لیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات کی کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ہوتی ہے وہ لکھ لیتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے. بعض دفعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ کسی اور خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی غم میں ہوتے ہیں، کبھی ان کسی اور حالت میں ہوتے ہیں، تو آپ جو ہے ہر چیز کو نہیں لکھا کریں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی یہ بات واقعہ پتہ چلا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم ابن عمر تم اس کو لکھ لیا کرو، کیونکہ اس بات سے، اس زبان سے جو کچھ نکلتا ہے وہ حق ہی نکلتا ہے. اس کے علاوہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ حکم دیا کہ جو لوگ جو ہیں وہ اسلام لے آئے ہیں ان کے نام قلم بند کیے جائیں، اور چنانچہ تقریباً اس زمانے میں 1500 کے قریب صحابہ کے نام جو تھے وہ جمع کیے گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لکھنے کا ایویڈنس اور ہمیں قرآن سے بھی ملتا ہے واقعات کا، اور احادیث سے بھی ہمیں اس کا ریفرنس جو ہے وہ ملتا ہے. دوسری ایک بات، اہم بات یہ ہے کہ اگر یہ تفسیر نہ لکھی جاتی تو جو مسلمان ہیں ان کو تاریخ کے لیے یورپ کی لکھی ہوئی تاریخوں میں جانا پڑتا، اور ان کی جو لکھی ہوئی تاریخیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں ان پہ جانا پڑتا. اور
اگر وہ ان پہ جاتے اور اگر ان کے بارے میں ان سے ریسرچ کرتے تو لا مولا ان کے اندر تو وہ زہر اور پوائزن ہے جو کہ ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس میں چیزیں موجود ہیں جو کہ انسان کے ایمان پر اثر ڈالیں گی جب وہ اس کو پڑھے گا۔ تو سیرت کی ضرورت اس حوالے سے بھی تھی کہ انسان کو حق پتہ چل جائے، اور ہم آگے اپنے اسی لیکچر کے اندر ان امپورٹنٹ تفاسیر کے نام بھی دیکھیں گے جو کہ دوسرے غیر مسلموں نے لکھی ہیں، اور انہوں نے کوشش کی ہے کہ کسی نہ کسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر کوئی ایسے عوامل کو اٹھایا جائے۔ اور ہوا یہی کہ بہت سارے لوگوں نے جنہوں نے یورپین جو سیرت کی بکس تھی ان کو پڑھنا شروع کیا اور وہ بغیر گائیڈنس کے پڑھا تو وہ ڈیویٹ ہوئے، ان کے دل پر اثر آیا اور ان کو نقصان ہوا ان کے ایمان کے اوپر۔ تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے ایک بات بتائی تھی کہ اصل میں جو سیرت ہے وہ احادیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات کا نکالنے کا نام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم علماؤں کے درمیان احادیث کے بارے میں، کیونکہ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ہے لیکن اس سے اوپر احادیث ہیں جس کے اندر سب احادیثیں موجود ہیں، جس میں عقائد کی بھی احادیثیں ہیں، مسائل کی بھی احادیثیں ہیں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کی بھی احادیثیں ہیں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بھی احادیثیں ہیں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو قضا یعنی کسی پر حد لگائی ہے تو اس کی بھی احادیثیں موجود ہیں، وہ سب کچھ ہے۔ تو علماؤں نے ایک اسٹیبلش فیکٹ ہے علماؤں کا کہ جب وہ بلیف کی اور مسائل کی بات کرتے ہیں تو وہ صحت کا احادیث میں اسٹرانگسٹ اوپینین لیتے ہیں، اور یہ اسٹرانگسٹ اوپینین اپنی میتھڈالوجی کے تھرو لیتے ہیں، یعنی کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ یا امام مالک رحمہ اللہ علیہ یا شافعی رحمہ اللہ علیہ یا امام حنبل بن رحمہ اللہ علیہ اجمعین، یہ تمام حضرات اپنی میتھڈالوجی کے تھرو جو اسٹرانگسٹ اوپینین ہوتا ہے مسائل اور بلیف کے اندر وہ اس کو لیتے ہیں۔ لیکن جب فضائل کی بات آتی ہے، تاریخی پہلو کی بات آتی ہے، تو اس میں میتھڈالوجی تھوڑی سی ریلیکسڈ رہتی ہے۔ یہ اس کے اندر ایک اسٹرانگسٹ نہیں بلکہ تاریخی پہلو ہے، اس میں عقائد کی بات نہیں ہے، اس میں مسائل کی بات نہیں ہے، تو اس کے اندر اپنی میتھڈالوجی کو تھوڑا سا ریلیکس کر لیتے ہیں علماء۔ اور اسی کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ہم حرام اور حلال کے بارے میں روایت کرتے ہیں تو تشدد کے ساتھ روایت کرتے ہیں، یعنی سختی کے ساتھ روایت کرتے ہیں، اور جب ہم فضائل کی بات کرتے ہیں تو نرمی سے کلام کرتے ہیں۔ اسی حوالے سے ایک اور بات بھی یہ تھی کہ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے ابن اسحاق سے جب اپنی تاریخ لکھنے کی بات لکھی ہے تو انہوں نے وہاں پر امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری نہیں بلکہ دوسری کتاب میں جو ہے وہ ابن اسحاق سے بھی لیا ہے۔ تو یعنی کہ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ کی صحیح بخاری جو کہ بہت بڑی کتاب ہے حدیث کی، لیکن جب وہ دوسری کتابیں لکھنے آئے تو انہوں نے ابن اسحاق اور سے جزاء القرا کے اندر جو ان کی کتاب ہے اس کے اندر ابن اسحاق سے بھی لیا ہے۔ اب آتے ہیں ہم ٹائپس آف احادیث کے اوپر۔ دیکھیں احادیث کی کتابیں جو ہیں وہ تین طرح کی، ہم احادیث کی کتابوں کو تین طرح سے ہم جو ہے وہ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، اور یہ تینوں جو ہیں وہ بالکل فہم کے ساتھ یہ ایک کیٹیگری بنائی گئی ہیں۔ بعض لوگ جو کہ اہل علم کے علوم سے وابستہ نہیں ہوتے یا ان کی معرفت اور اللہ سے تعلق کی باریک بینی کا اندازہ نہیں ہوتا، تو وہ بعض اوقات بڑی سخت باتیں کہہ جاتے ہیں جو کہ عمومی طور پر ہم جیسے کم علم لوگوں کو جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ ہم لوگوں کو اس سے کم از کم احتیاط کرنی چاہیے، اور اسی لیے میری پوری اس پوری سیشنز کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ ہم کرٹیسائز نہ کریں کسی کو، اور ہم ایک امت کی بات کریں، ہم کسی فرقے طبقے کی بات نہ کریں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ زندگی کی بات کریں، اور کوشش کریں کہ اس امت کو امت بنائیں، نہ کہ فرقوں میں تبدیل کریں، بلکہ کوشش کریں گے کہ ایک امت کا جامع تصور ہم اپنے ساتھ رکھیں۔ تو ٹائپس آف احادیث جو بکس ہیں
احادیث کی وہ 3 طرح کی ہیں. ایک تو کلیکشن آف صحیح احادیثیں ہیں، یعنی کہ کلیکشن آف صحیح احادیثیں یہ ہیں کہ انہوں نے، ان علماء نے، ان اہل علم نے، ان محدثین نے صرف اور صرف صحیح حدیثوں کے علاوہ اپنی میتھڈالوجی کے ذریعے سے جس کو صحیح سمجھا وہ اس کو لیا. جبکہ جس سے اس کی بڑی مثال صحیح بخاری کی ہے کہ صحیح بخاری کے اندر جو ہے وہ ساری صحیح احادیثیں ہیں. اسی طرح امام مسلم کی کتاب ہے وہ صحیح، بالکل صحیح مسلم ہے. اسی طرح صحیح ابن خزیمہ ہے، اس نے صحیح ابن حبان ہے. یہ وہ تمام احادیثیں ہیں جو کہ صحیح کلیکشن آف صحیح حدیثوں میں ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے کچھ بھی نہیں لیا، اور انہوں نے اپنی میتھڈالوجیز کے لیے اس کے ذریعے سے ان کو صحیح کہا. اس کے علاوہ ایک وہ کلیکشن ہے جس کے اندر ساری کی ساری احادیثیں موجود ہیں، لیکن انہوں نے اس کو لیبل کر دیا ہے، ایک لیبل کر دیا ہے ہر حدیث کو، یعنی ہر حدیث کو اس کی میرٹ کے اوپر لکھ دیا ہے کہ بھئی یہ صحیح حدیث ہے، یہ حسن ہے، یہ جو ہے وہ ضعیف ہے. تو ان کو لیبل کر دیا. اب جو آخری ہمارا جو وہ ہیں، انہوں نے جو آخری کیٹیگری ہے وہ ہے صرف اور صرف موضوع اور ضعیف حدیث کی. اب سوچنے والی بات ہے کہ یہ سوال ہو سکتا ہے کہ یہ کیوں خالی ہم صحیح لکھ لیتے، بس باقی کو کیوں لکھنے کی ضرورت تھی، ہم صرف صحیح لکھ لیتے. لیکن جن لوگوں نے کلیکشن آف ساری احادیثیں لکھی، ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ پرسیپشن تھا کہ ہم کیوں نہ سب کچھ لکھ دیں اور ان پہ لیبل لگا دیں کہ ہو سکتا ہے دوسری احادیث کسی اور جگہ سے کسی اور واسطے سے آگے امت کو پتہ چل جائے اور اس کی سند بہتر ہو جائے، یا یہ کہ یہ کسی جگہ پر محفوظ تو ہے لیبل کے ساتھ. تو کہیں ہو سکتا ہے کہ اگر ایک روایت کسی جگہ سے آ رہی ہے تو یہ انہوں نے لکھ دی، لیکن ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے امت کو کسی اور جگہ سے روایت مل جائے تو اس کا ایویڈنس مل جائے. دوسری بات یہ کہ بعض دفعہ صحیح احادیثوں کی ایکسپلینیشن ضعیف احادیثوں سے بھی مل جاتی ہے. تیسرا پہلو یہ تھا کہ تو ان کے ذہن میں یہ ان کا دماغ، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فہم دیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم لکھ دیتے ہیں اللہ کے رسول کی حدیث کو اور اس پر لیبل لگا دیتے ہیں کہ امت کو پتہ چل جائے. دوسری بات آخری جو تھا وہ یہ تھا کہ جو ضعیف احادیث موضوع حدیثوں کا کلیکشن تھا، ان کا مقصد یہ تھا کہ امت کو یہ پتہ چل جائے کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے. یعنی کہ کل کوئی حدیث آتی ہے اور وہ اس کو بتاتا ہے تو آپ یہ دیکھ سکیں کہ بھائی نہیں، یہ حدیث نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ من گھڑت بات ہے، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کہا. تو اگر آپ دیکھیں اپنے ذہن سے اختلافات کو دور رکھ کے دیکھیں تو یہ تینوں ہی باتیں اپنی جگہ امپورٹنٹ ہیں کہ انسان کو صحیح کا بھی پتہ ہو. اور اس کی مثال مولانا گنگوئی نے بڑی زبردست طریقے سے دی ہے کہ اس کی مثال اس طرح سے دی ہے انہوں نے کہ یہ ایک اس طرح کا مسئلہ ہے کہ جیسے کسی شخص کو مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حدیث کی کتابیں 3 قسم کی ہیں. ایک تو یہ کہ مصنف نے اپنی کتاب میں صرف اور صرف صحیح حدیث کے علاوہ کسی اور حدیث کو بیان ہی نہیں کیا. اور اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی ڈاکٹر جو ہے اس میں جو اپنی پرسیپشن لکھے وہ بیمار کو صرف اور صرف مفید مسئلہ بتا دے، یعنی یہ آپ کے لیے ہے. اور ایک صورت یہ ہے کہ صحیح اور دوسری جو بات میں نے آپ کو لکھی کہ دوسرا پارٹ یہ ہے کہ دوسرے قسم کی وہ ہے جس میں صحیح اور ضعیف ہے، ہر قسم کی احادیثیں لکھ دی اور یہ بھی بتلا دیا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، جیسے جامع ترمذی. یہ اس کی مثال اس طرح سے ہے جیسے کسی ڈاکٹر نے ادویہ آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ بھائی آپ کے لیے یہ ٹھیک ہے اور آپ کے لیے یہ آپ اس میں اس سے زیادہ نہیں لے سکتے، یہ آپ کے لیے مضر ہے اور یہ نافع ہے، اس سے کم فائدہ ہے، تو یہ بھی بتا دیا. اور تیسرا وہ ہے جس میں آپ کو وہ کتاب ہے جس میں آپ کو ایک ڈاکٹر نے کہا کہ بھئی آپ کو یہ استعمال ہی نہیں کرنا ہے، یو کین ناٹ ٹچ دس. تو تینوں ہی باتیں اس کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے علماء نے دے دی. اب اگر ہم آپ اپنے سینے کو کھولا بڑا رکھ کے سوچیں، اگر ہم اپنے بات کو تھوڑا سا، اپنی ذہنوں کو تھوڑا سا بڑا کر لیں، اپنے دل کو بڑا کر لیں، تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ تینوں باتیں بالکل اپنی جگہ واضح ہیں. اچھا، یہ وہ 4 کتابیں ہیں جن کی میجر کتابیں، جن سے اکثر احادیث کی کتابیں
متن کی گئی، یعنی کہ یہ مین کتابیں ہیں، سیرہ ابن اسحاق ہے، ابن سعد ہے، واقدی ہے اور طبری ہے۔ یہ وہ بڑی کتابیں ہیں جن سے عمومی طور پر سیرت کی اکثر کتابیں لی گئی، یعنی جتنی متاخرین یعنی اکثر کتابیں جو کہ سیرت کے بعد لکھی گئیں وہ انہی 4 کتابوں سے۔ اس کے علاوہ بھی تاریخ کے اندر ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ کی کتابیں ہیں جنہوں نے تاریخ لکھی ہے، البدایہ والنہایہ ہے، اس کے اندر بھی بہت حد تک تاریخ کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ذکر ہے۔ یہ وہ امپورٹنٹ لوگ ہیں شروع کے زمانے کے جنہوں نے سیرت کو شروع میں ڈرافٹ کرنا شروع کیا، یعنی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بارے میں انہوں نے لکھنا شروع کیا اور یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی روایتیں بیان کرتے تھے۔ اس میں سب سے پہلا نام عروہ بن زبیر کا ہے، رحمہ اللہ علیہ کا ہے۔ یہ زبیر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نواسے تھے، یا عائشہ رضی اللہ عنہ کی آغوش میں پلے بڑھے تھے، اور سیرت اور مغازی میں ان کی روایتیں کثرت سے ملتی ہیں۔ اس کے بعد شعبی ہیں، یہ 109 ہجری کے اندر ہے، مشہور محدث ہیں اور اکثر فنون کمال رکھتے تھے۔ خلافت دمشق کی طرف سے سفیر بن کر قسطنطنیہ گئے۔ فن مغازی اور سیر میں ان کو درجہ واقفیت تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ گویا میں ان غزوات میں بذات خود شریک تھا مگر یہ مجھ سے زیادہ ان حالات کو جانتے ہیں، یعنی کہ شعبی کو اتنا علم تھا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں جن غزوات میں خود شریک تھا ان کا بھی ان کو پتا تھا۔ وحب بن منبع یہ 114 ہجری کے ہیں، انہوں نے یمن کے عجمی خاندان سے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کچھ حدیثیں سنی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کتب عہد قدیم کی بشارتیں اور پیشن گوئیوں کی کثرت انہی سے مروی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرانی قدیم کی بشارت کو زمانے کی جو بشارتیں تھیں اور پیشن گوئی کے بارے میں جو تھا ان کا کثرت سے ملتا ہے۔ اس کے بعد عاصم بن عروہ بن قتادہ انصاری ہیں، یہ مشہور تابعی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ اور اپنے باپ اور اپنی دادی رمیشہ سے روایت کرتے ہیں اور خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے حکم سے مسجد دمشق میں بیٹھ کر سیرت کے فن کی تعلیم دیتے تھے۔ اس کے علاوہ مسلم بن شہاب رحمہ اللہ علیہ ان کا ذکر بھی موجود ہے۔ یعقوب بن عتبہ ہے، یہ نہایت ہی ثقہ ہیں اور فقہائے مدینہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ سیرت نبوی کے عالم تھے۔ اور اس کے علاوہ یہ سارے نام میں نے آپ کو لکھ دیے ہیں جو کہ سیرت میں بڑے نام کہلاتے ہیں، اور یہ وہ بڑے لوگ ہیں جن کا سیرت میں بڑا مقام ہے۔ ان سب کے نام جو ہیں میں نے ان کی تصنیفات کا ذکر بھی کر دیا ہے، جو ساری تصنیفات ہیں۔ سیرت آخری میں سیرت خلاصی ہے، سیرت غازونی ہے، سیرت ابن، تو یہ سارے کے سارے، سیرت مصطفیٰ، یہ ساری کی ساری کتابوں کا میں نے ذکر جو ہے وہ کر دیا اور ان کی ڈیٹیل بھی موجود ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ آگے جا کے یہ وہ یورپین آتھرز ہیں جنہوں نے سیرت کے بارے میں لکھا ہے، اور ان یورپین آتھرز نے سیرت کے بارے میں کتابیں لکھی اور لامحالہ کیونکہ وہ کتابیں جو تھیں وہ علمی لحاظ سے ان کے اندر فلا پایا گیا، تو اکثر لوگ ان میں جو ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا کوشش کی کہ وہ نیگیٹو پہلو بھی تلاش کریں ان سیرتوں میں، اور جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ جب لوگ اس کو بغیر اہل علم کے پڑھا تو وہ اس کا اثر ان کو ہوا۔ تو یہ وہ سارے احوال تھے جن کو میں نے آپ کو تھوڑا سا اس کا بتا دیا، جن کے بارے میں۔ اب ہم آگے چل کے ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو کہ عمومی طور پر جو کوشچن ریز کیے جاتے ہیں اور جو کہ آج بھی کیے جاتے ہیں، پورے عالم کی یورپین میڈیا نکال لیں، ویسٹرن میڈیا نکال لیں، وہ انہی 4 5 6 باتوں کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نکتہ چینی کرتا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر۔ اور آج بھی مسلمان جب ان سے انسپائر ہوتا ہے، اور خصوصاً یہ جو سیرت کا موضوع ہے یہ خصوصاً بہت امپورٹنٹ ہے ان بچوں کے لیے، ان ینگ جنریشنز کے لیے
جو کہ باہر جا کے اپنے ایجوکیشن پڑھتے ہیں یا وہاں رہ رہے ہیں، اور ان کو روزانہ یہ سامنا کرنا پڑتا ہے ان سوالات کا، یہ آج بھی ویسے کے ویسے موجود ہے۔ اس کے بارے میں سب سے امپورٹنٹ ایک سوال یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مکہ معظمہ میں پیغمبرانہ تھی، لیکن جب مدینہ منورہ پہنچے تو آپ کی جو پیغمبری یا پروفیسی جو آپ کی جو پیغمبری تھی وہ بادشاہت میں بدل گئی۔ آپ نے لشکر کشی کی، آپ نے انتقام لیا، آپ نے خوریزی کی، حالانکہ ایسی بات نہیں تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی دعوت دی اور اس سے کتنے لوگ اس جنگوں میں شہید ہوئے اور کتنا پورا طبقہ ایمان کے اندر داخل ہو گیا، یہ تاریخ کی ہماری کتابیں ہمیں خود بتائیں گی۔ تو یہ ایک نیگیٹو پہلو کریٹ کیا گیا۔ اس کے بعد ایک امپورٹنٹ چیز آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کثرت ازواج، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت سادہ بیویوں کا ہونا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنی ساری عورتوں سے نکاح کرنا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی باندیاں ہونا۔ اس کے بعد مذہب کی اشاعت جبر سے، زور سے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جبر کے ذریعے اور زور کے ذریعے جو ہے آپ نے دین کو پھیلایا۔ لونڈی کو غلام بنانے کی اجازت دی، یعنی کہ لونڈی کے ذریعے لونڈی کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں دنیا داروں کی اسی حکمت عملی اور بہانہ جوئی، یہ ساری باتیں یہ آج بھی آپ کو یہ اعتراضات نظر آ جائیں گے۔ اور جو لوگ، میں نے اس لیے کہا کہ ہمارے لیے اپنی سیرت پڑھنا بہت ضروری ہے، ہمیں اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دینا بہت ضروری ہے، کیونکہ تاکہ ہمیں اندازہ ہو ان چیزوں کا جو کہ صحیح ہے۔ اور اگر ہم نے یہ چیزیں غلط لوگوں سے لے لیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر غلط پہلو کا ہمارے اندر کہیں سینے میں عنصر آ گیا ہمارے دلوں میں، تو ہمارے ایمان کے لیے بہت سخت مسئلہ ہے۔ تو اس وجہ سے یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم سیرت کو سمجھیں، صحیح اپنے علماؤں کی روشنی میں سمجھیں، اور کوشش کریں کہ اس کو اپنے سینے کو، تعلق کو اللہ تعالیٰ سے لگا کے سمجھیں۔ اچھا، اس پورے پروگرام میں جو میں نے کتابیں استعمال کی ہیں اس کا حوالہ میں نے آپ کو دے دیا۔ میری کوشش ہے کہ میں اس سے کہیں زیادہ نہ نکلوں۔ اس کے بعد ایک کتاب اور ایڈ ہوئی ہے نبی رحمت کے نام سے، اور یہ وہ ساری کتابیں ہیں جس کا میں عمومی طور پر مطالعہ کر رہا ہوں، خصوصاً سیرت النبی مولانا ادریس کہندیلوی رحمہ اللہ علیہ کی، اور سیرت نبی مولانا شبلی نعمانی رحمہ اللہ علیہ کی، اور نبی رحمت کتاب ان کے حوالے سے بھی، جس کا میں نے اگلی سلائیڈ میں اگلی سلائیڈز آئیں گی اگلی دفعہ کی، اس میں موجود ہیں۔ حیات الصحابہ کے اندر سے جو پرومیننٹ جو بڑے صحابہ ہیں ان کی زندگی میں ان کا اسلام قبول کرنے کے واقعات کو لیا ہے۔ غزوات النبی علامہ حلبی رحمہ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کے اندر ہم ڈیٹیل میں غزوات کو دیکھیں گے۔ ریاض الصالحین ایک بڑی مشہور احادیث کی کتاب ہے، اس میں سے احادیثیں جہاں دیکھنی ہوئی وہاں اس کتاب پر انحصار کیا ہے۔ تو یہ وہ ریفرنسز ہیں جو کہ انشاءاللہ اس پورے سیشنز میں کام آئیں گے۔ دوبارہ حاصل کلام کہ ہمیں اس پوری سیرت کے لیکچر سے ملے گا کیا، اس سیشن سے ملے گا کیا، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز، یہ ہمارا ایمان کا ایک نیسسری پارٹ ہے، سب سے امپورٹنٹ ہے ہمارے ایمان کی حلاوت کے لیے، ہمارے ایمان کو بڑھانے کے لیے، ہمارے ایمان کے تعلق کے لیے، ہمارے اللہ اور ہمارا تعلق کے لیے، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت سے کے لیے، یہ ہمارا یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے سیرت۔ دوسری چیز، جیسے سورہ ہود میں فرمایا گیا، یہ دلوں کے سکون کا ذریعہ ہے۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا جب اور انبیاء کے قصے سنیں گے تو آپ کے دلوں کو سکون ہوگا، تو جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سب خاتم النبیین ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے عرش پر بلایا، جن کو اللہ تعالیٰ نے والضحیٰ واللیل اذا سجا اور بڑے بڑے القاب سے قرآن کریم میں جو ہے وہ تسلیاں دیں، بڑے القاب سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارا، جن کے بارے میں فرمایا میں اور میرے ملائک جو ہے آپ پر درود بھیجتے ہیں، یہ سب کچھ، تو جب ان کے واقعات کو ہم پڑھیں گے اور ان کی تاریخی زندگی کو پڑھیں گے تو یہ ہمارے دل کے سکون کا ذریعہ بنے گی۔ تیسری چیز سب سے امپورٹنٹ اور آخری بھی وہ یہ کہ یہ ہمارے ایمان کو بچانے کا ذریعہ ہے، کیونکہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو صحیح نہیں سیکھیں گے تو لا مولا اس فتنے کے دور میں ہم غلط جگہ مس گائیڈ ہوں گے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا یورپینز کے اعتراضات، جو کہ عام بھی اعتراضات موجود ہیں، آج ہمارے بچے خود یوٹیوب ایکسس کرتے ہیں، ہم خود انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکسس کرتے ہیں، صبح شام لوگ بیٹھے اپنی باتیں میڈیا کے تھرو کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک فلڈ آف نالج ہے، ایک انفارمیشن ہے، لیکن اس کے اندر سے صحیح انفارمیشن کو نکالنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور جیسے میرے شیخ مفتی ظہور علی صاحب کہتے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے، تو ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ فتنہ
فتنے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا فتنہ اس کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مال اور اولاد کو فتنہ کہا ہے، اور مال بھی انسان نہیں چھوڑ سکتا اور اولاد بھی نہیں چھوڑ سکتا، لیکن ان دونوں کے شر سے بچنا ضروری ہے۔ تو آج کا دور پرفتن دور ہے، حدیث کی ہر کتاب، بڑی کتابوں کے اندر آخری دور میں فتنے کا دور کہا گیا ہے۔ تو فتنہ کی ڈیفینیشن سے مفتی صاحب سے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم اس سے دور اس زمانے سے نکل نہیں سکتے، لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ اسی زمانے میں جب تک ہم اس دنیا کے اندر ہیں، اس زمانے میں رہ کر اپنے آپ کو اس کے برے حالات سے بچانا ضروری ہے۔ اور اس میں سے ایک اہم موضوع، سب سے اہم چیز جو ہے وہ اپنا ایمان ہے، اور وہ ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا پہلا لیکچر تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی اللہ تعالیٰ صحیح راہ پر ڈالے، اور جو کہنے والا ہے وہ زیادہ خطا کار ہے، وہ بیمار زیادہ ہے روحانی طور پر سننے والوں سے۔ اللہ تعالیٰ میرا بھی خاتمہ ایمان پر فرمائے، آپ کا بھی خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اے رب ہمارے بزرگوں کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے بڑوں کی مغفرت فرما، اے اللہ جس نیت کے ساتھ ہم نے اس چیز کو شروع کیا ہے، یا اللہ اپنی رحمت سے اگر اخلاص کے ساتھ، یا اللہ اخلاص ہے تو یا اللہ اس کو کامیاب فرما، ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا۔ اے میرے رب ہم سے مواخذہ نہ فرمانا، اے ہمارے رب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم نے صحیح طور پر نہیں جانا، اس میں ہماری غلطی ہے۔ اے اللہ تعالیٰ جیسے تو نے قرآن میں انبیاء علیہ السلام کے واقعات بتا کر، جیسے قرآن میں تو نے انبیاء علیہ السلام کے واقعات بتا کر دلوں کو سکون کا بتایا ہے، یا اللہ ہمارے دلوں میں بھی سکون نصیب فرما دے، یا اللہ ہماری زندگیوں میں بھی سکون نصیب فرما دے، یا اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرما، یا اللہ جو خطا کار ہیں ان کی خطائیں دور فرما، یا اللہ جن سے بڑے گناہ ہو چکے ہیں اللہ دور فرما، یا اللہ جو کسی پریشانیوں میں ہیں اللہ، یا اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما، یا اللہ جو ہماری بچیاں بہنیں یا اللہ رشتوں کے لیے ہیں بیٹھی ہیں، یا اللہ ان کے رشتے غیب سے نصیب فرما، یا اللہ یا کریم ہماری بچیوں کو، ہمارے بڑوں کو، ہمارے بچوں کو یا اللہ بد کرداروں کی بد کرداریوں سے بچا، حاسدوں کے حسد سے بچا، یا اللہ یا کریم برے لوگوں کی صحبتوں سے بچا، یا اللہ بری بد نظریوں سے بچا، یا یار کریم یا رحیم ان کے ایمان کی اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما، اے اللہ گھروں میں محبت نصیب فرما، اے اللہ گھروں میں محبت نصیب فرما، اہل اللہ کا قرب نصیب فرما، یا اللہ اپنی زندگی کو تیری نبی کی طریقے سے زندگی ڈھالنے کی ضرورت نصیب فرما، یا اللہ تیری اپنی رسول کی سیرت اور کو بھی روحانی طور پر ڈھالنے کی، اور اپنی صورت کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے جیسی صورت والی بنانے کی توفیق عطا فرما۔ فاللہ خیر حافظ ورحم الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔